بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین معزز و مکرم برادر اسلام، آج درس حدیث کا 5واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر کہ اسلام کا کون سا بہتر عمل ہے، ایھا الاسلام خیر، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے، یعنی اسلام کے اندر کون سا بہتر عمل ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ پیش کی گئی ہے۔ مشکات بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، ان رجلا سأل، ایک شخص نے سوال کیا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایھا الاسلام خیر، اسلام کا سب سے بہتر عمل کیا ہے، اسلام کا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال، فرمایا، تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کے اندر بہتر عمل ہے۔ وتقرأ السلام، اور سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو۔ اچھا، یہاں کیا ہوتا ہے معاشرت کے اندر، جس کو کوئی انسان پہچانتا ہے تو اسی کو سلام کرتا ہے، جس کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے، یا سلام کرنے بھی پہچان ایک بن چکی ہے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی من عرفت، یعنی جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی تم سلام کرو، ومن لم تعرف، جس کو تم نہیں پہچانتے ہو تو اس کو بھی سلام کرو۔ یہ تو احادیث مبارکہ ہے کہ جس کو آپ پہچانتے ہو تو سلام اس کو بھی کرو، اور جس کو آپ نہیں پہچانتے ہو تو سلام اس کو بھی کرو۔ ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، یہاں ہمارے معاشرت کے اندر یہ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ کیا بڑا چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، یا چھوٹے ہی کو بڑے کو سلام کرنی چاہیے؟ حالانکہ احادیث مبارکہ کے اندر کہ جب انسان دیکھتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بھی بڑے کو سلام کر سکتا ہے، اور جو پہلے پہل کرے گا تو ثواب اسی کو ملے گا زیادہ، تو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بڑا کوئی ہوگا وہ کہے گا کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کی۔ ارے بھائی، یہ حدیث مبارکہ، یہ شریعت، یہ دین ہے، آپ سلام کرے پہلے تو آپ کو پہلے ثواب ملے گا پہل کرنے کا، تو چھوٹا کرے گا تو اسی کو ثواب ملے گا پہلے، تو یہ چیز یاد رہنی چاہیے۔ تو ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں کے اندر ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے تطعم الطعام کے حوالے سے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، کھانا عام کرو، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ تو کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کون سا کھانا ہے، یہاں ختمات جو ہوتے ہیں لوگوں کے گھر کے اندر، ختم پڑھا جاتا ہے، قرآن کھانی ہوتی ہے، کیا اس قرآن کھانی کے پڑھنے کے بعد یہ لفظ جو ہے تطعم الطعام، یہ وہاں پر فٹ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ وہاں پر فٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ عام لفظ ہے۔ وہاں پہ تو آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھنے کے بعد آپ کچھ کھانا کھاتے ہیں، جو کچھ بھی آپ تناول کرتے ہیں تو وہ آپ قرآن کی اجرت لیتے ہیں، تو قرآن کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ تطعم الطعام، آپ کسی وقت بھی انسان کو بغیر کسی اجرت کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ راستے سے چل رہا کوئی انسان، اس کو بلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، آپ کے گھر کے اندر مہمان ہے، اس کو اچھی طرح سے مہمان نوازی کریں۔ آپ کسی کے گھر کے اندر جا کر اور قرآن کھانی کرے، وہاں پہ خدمات پڑھے، وہاں پر آپ تو قرآن یہاں سے پڑھتے ہیں، وہاں سے جو آپ کو کھانا دیا جاتا ہے وہ تو آپ کو بذریعہ قرآن کے بدلے میں دیا جاتا ہے، تو قرآن کے بدلے میں کوئی چیز لینا یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس مولوی صاحب کو بھی اپنے ذہن صاف کرنا چاہیے، اور لوگوں کے اندر ایسے مسائل پیدا کھڑا کرتے ہیں، اور حدیثوں کا حوالہ دے کر لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو تطعم الطعام کہا گیا ہے تو کھانا کھلاؤ، تو ختمات کے اندر جو کھانا کھاتے ہیں تو یہ تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ارے یہ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ اجرت لے رہے ہیں قرآن کے اوپر، اور قرآن کے اوپر اجرت لینا وہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کسی کو اصل ثواب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہتا ہے، لیکن آپ جو اس کے اوپر اجرت لیتے ہیں یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔